بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 142 کے جس کا عنوان ہے فرمائے کہ باب طیب النفس، یعنی دینی تعلیمات کے مطالعے کے دوران ہمیں یہ حقیقت بخوبی نظر آتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا دل ہمیشہ پرسکون اور مطمئن ہی رہا کرے، اور یہ کہ بلا وجہ کے اندیشے اور وسوسے اور پریشانیاں اپنے اوپر مسلط کیے رکھنا، تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ایمان کے تقاضے کے بھی خلاف ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے صحت کے معاملے میں بھی اس کے لیے انسان کے لیے یہ چیز اور یہ کیفیت کہ ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہنا، تو اس سے انسان کی صحت بھی متاثر ہوا کرتی ہے یقیناً۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق خوب خوشگوار بنا کر رکھے، اور مزید یہ کہ اللہ کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہو، اور اس سلسلے میں خوب اہتمام و التزام ہونا چاہیے، تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ یہی برآمد ہوگا کہ انسان کا دل ہمیشہ خوش رہے گا، مسرور رہے گا۔ یہاں اس سلسلے میں حدیث کے جس کا نمبر ہے 301، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر، اور یہاں اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مختلف امور کے بارے میں تذکرہ ہوا، وہ بہت سے مختلف امور کہ اگر انہیں اختیار کیا جائے تو اس کا یقینی نتیجہ انشاءاللہ یہی برآمد ہوگا کہ انسان کو قلبی مسرت اور ذہنی سکون جیسی اہم ترین نعمت نصیب ہوگی، اور یہ کہ پریشانی سے وہ محفوظ و مأمون رہے گا۔ تو یہ کچھ باتیں اس سے قبل اس حدیث میں اس حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں کہ جنہیں اختیار کیا جانا چاہیے، اور گفتگو بالآخر یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو خوشحالی ہے، لوگوں نے اس بارے میں کچھ تذکرہ کیا کہ خوشحالی یعنی انسان کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت، یہ چیز اگر کسی کو نصیب ہو تو دین کی تعلیمات کے مطابق کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، اگر انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا خوف اور یہ کہ اللہ کے سامنے احساس جواب دہی، یہ جذبہ اس کے دل میں اگر ہمیشہ موج زن رہا کرتا ہو، تو اس قسم کا متقی اور صالح اور شریف انسان، پھر یہ کہ مزید ایک نعمت یہ کہ اسے مال و دولت بھی خوب نصیب ہو جائے اگر، تو اس قسم کا انسان ہے اگر، تو اس کے لیے یقیناً یہ مال و دولت اس کے رب کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اس روپے پیسے کو حلال طریقے سے حاصل کرے گا، پھر حلال طریقے سے ہی خرچ بھی کیا کرے گا، اور یہ کہ ایسے کاموں میں خرچ کیا کرے گا کہ یہ روپیہ پیسہ اس کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ دونوں جہانوں میں یہ مال و دولت اس کے لیے خیر خوبی اور برکت کا سبب بن جائے گا۔
یعنی اگر انسان برا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، متقی نہیں ہے، برا ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ہی حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ ہی اس کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے کوئی عزت و احترام ہے، نہ کسی ضرورت مند اور محتاج اور فقیر و مسکین قسم کے انسان کے لیے اس کے دل میں کوئی ہمدردی کے جذبات ہیں، تو پھر نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ وہ تو اس روپے پیسے کے ذریعے مزید فساد اور فتنہ ہی پھیلایا کرے گا، مزید بگاڑ پیدا کرے گا معاشرے میں کہ پہلے ہی بگڑا ہوا انسان ہے۔ لیکن جب روپیہ پیسہ بھی مل گیا، خوشحالی آ گئی، تو اور زیادہ خرابیاں پیدا کرے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، کہ دیکھو یہ جو انسان ہے یہ بڑی سرکشی دکھایا کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو سرکشی ہے، یہ طغیانی ہے، خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، جب جی چاہا کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، جب جی چاہا کسی کا مذاق اڑا دیا، جب جی چاہا معاشرے میں، برادری میں، محلے میں کسی کو بے عزت اور رسوا کر ڈالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشحال ہے، روپیہ پیسہ ہے اس کے پاس بہت زیادہ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ طعنے دیتا ہے دوسروں کو، حمز اور لمز، کبھی کسی کو طعنہ دیا ہے زبان سے، اور کبھی ہاتھ پاؤں کے اشارے سے کسی کو رسوا کیا ہے، نقل اتاری ہے کسی کی، اور کبھی کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا ہے، رسوا کیا، بے عزت کیا ہے۔ کیوں؟ الذی جمع مالا وعددا، پیسہ ہے اس کے پاس بہت زیادہ، گنتا رہتا ہے بیٹھ کر، عددہ تعداد، گنتی کرتا ہے، عددہ روزانہ گنتا ہے کہ اتنا پیسہ، اس لیے اس کو ستایا، اس کو مارا، اس کو رسوا کیا۔ اور یہ کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا، یہ روپیہ پیسہ تو ہمیشہ ہی میرے پاس رہے گا، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، سرکشی دکھاتا ہے یہ انسان۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، اسے نظر یہ آتا ہے کہ میں تو بہت مالدار ہوں، وہ دیکھتا ہے اپنی کیفیت کہ روپیہ پیسہ، مال و دولت کے انبار، تو اس لیے سرکشی دکھاتا ہے اور خلق خدا کو ستایا کرتا ہے۔ لیکن ان الی ربک الرجعی، آخر تو اللہ کے سامنے ہی لوٹ کر جانا ہے ضرور۔ الغرض ناظرین کرام، لا بأس بالغنى لمن اتقى، متقی قسم کا انسان ہے، اللہ کا خوف دل میں موجود ہے اور خوشحالی بھی نصیب ہو گئی، تو اس قسم کے انسان کے لیے خوشحالی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ یہ کہ خوشحالی اس کے لیے مزید وبال بن جائے گی۔ والصحة لمن اتقى خير من الغنى، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ جو صحت ہے یعنی تندرستی، وہ شخص جو کہ متقی ہو اس کے لیے صحت غنا سے بھی بڑی نعمت ہے۔
کہ پہلے یہ تذکرہ کیا گیا کہ غنا یعنی خوشحالی، اگر کوئی متقی انسان ہے تو اس کے لیے خوشحالی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً خوشحالی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دیکھو یہ جو صحت ہے یہ خوشحالی سے بھی بہت زیادہ بڑی نعمت ہے، کہ دونوں ہی نعمتیں ہیں، خوشحالی بھی اور صحت بھی۔ لیکن اگر موازنہ کیا جائے، کسی کو اختیار دیا جائے کہ یا بہت زیادہ مال و دولت تمہیں دے دیا جائے لیکن صحت نہ ہو، بیمار ہو، کتنے ہی اس قسم کے انسان ہیں اس دنیا میں کہ ان کے گھروں میں خادموں اور ملازموں کی فوج ظفر موج ہے، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں ہر وقت اشارے کے منتظر، اور یہ کہ بیسیوں لوگوں کو شاید یہ روزانہ کھانا کھلاتا ہو یہ انسان جو اس کے نوکر چاکر ہیں، لیکن خود کچھ بھی نہیں کھا سکتا، صرف دوا کھاتا ہے، دوا پر گزارا ہے، صحت سے محروم ہے۔ تو اس لیے خوشحالی بہت بڑی نعمت ہے متقی انسان کے لیے یقیناً، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت ہے متقی انسان کے لیے صحت، بشرطے کہ متقی ہو۔ اگر متقی ہوگا تو اس صحت کے ذریعے اچھے کام کرے گا، حج کے لیے جائے گا، مسجد آمد و رفت ہوگی، کمزوروں کی مدد کیا کرے گا، ورنہ یہ کہ اگر متقی نہیں ہے تو اس جسمانی صحت کے ذریعے وہ برے کام ہی کیا کرے گا۔ تو متقی بھی ہو، صحت بھی نصیب ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، خوشحالی سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ متقی انسان ہے اور خوشحالی بھی نصیب ہو گئی، صحت بھی نصیب ہو گئی، پھر تو نور علی نور، پھر تو سونے پر سہاگا والی بات ہو جائے گی، بہت عمدہ ترین معاملہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النِّعَمِ، کہ دیکھو یہ جو دل کی خوشی ہے سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ تم لوگوں نے دریافت کیا خوشحالی کے بارے میں، پھر تم نے دریافت کیا مجھ سے صحت و تندرستی کے بارے میں، اور میں نے تمہیں جواب میں یہ بات بتائی کہ متقی انسان ہو اسے خوشحالی نصیب ہو جائے، اسے صحت و تندرستی نصیب ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یقیناً۔ لیکن سب سے بڑی نعمت جو کہ انمول ہے وہ یہ ہے کہ دل کی خوشی، اور یہ جو دل کی خوشی ہے اگرچہ اس کا تعلق خوشحالی کے ساتھ بھی ہے اور یہ کہ صحت و تندرستی کے ساتھ بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے بہت بڑھ کر یہ جو دل کی خوشی ہے اس کا اصل تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔ اصل میں نہ تو خوشحالی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے دل کی خوشی کے معاملے میں، نہ ہی صحت و تندرستی کا کوئی اتنا زیادہ تعلق ہے دل کی خوشی کے معاملے میں۔ کتنے لوگ دنیا میں کہ سونے چاندی کے انبار ان کے قدموں میں پڑے ہیں لیکن روتے ہیں، دل خوش نہیں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، لیکن پریشانیوں نے اس دل میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہ دل خوش نہیں ہے، اور جب دل خوش نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ، پھر سب بیکار ہے۔ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، کہ دل خوش ہے تو سب ٹھیک ہے۔ انسان کسی محل میں رہتا ہے یا حویلی میں رہتا ہے یا جھونپڑی میں رہتا ہے یا فٹ پاتھ پر کسی سڑک کے کنارے اپنی زندگی بسر کیا کرتا ہو، اور یہ کہ
قیمتی اور نفیس ترین قسم کا لباس زیب تن کیا کرتا ہو یا پھٹے پرانے پیون لگے کپڑے پہنتا ہو، لیکن بات یہی ہے کہ دل خوش ہے تو سب ٹھیک ہے، باقی سب ہے بیکار۔ اب یہ دل کی خوشی، یہ انمول نعمت کہاں سے نصیب ہوگی؟ کون سی ہے وہ دکان، کہاں ہے وہ بازار کہ جہاں یہ دل کی خوشی جیسی اہم ترین نعمت دنیا میں، کہاں ہے وہ بازار کہ جہاں دل کی خوشی بکتی ہو، کہ انسان جائے اور پیسہ ادا کر کے دل کی خوشی خرید کر لے آئے۔ کوئی ایسی دکان نہیں ہے کسی بازار میں۔ لہذا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے یہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ عبادت کی پابندی، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ زندگی دے رکھی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ جسم، یہ سراپا، یہ صحت و تندرستی، یہ ہاتھ پاؤں عطا فرما رکھے ہیں، اور سانس کا یہ سلسلہ قائم و دائم ہے، جس مقصد کے لیے، اس مقصد کی فکر کی جائے، اللہ کی عبادت و اطاعت کا اہتمام و التزام کیا جائے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی مخلصانہ کوشش کی جائے ہمیشہ، تو اس کا یقینی نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ دل خوش رہے گا۔ ورنہ یہ کہ انسان دنیا بھر کے کام کاج کرتا ہو، مشرق و مغرب میں دوڑتا پھرتا ہو، لیکن یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اس مقصد کی طرف اسے کوئی توجہ نہ ہو، تو پھر وہ چلتی پھرتی لاش ہے کہ اسے خوشی کہاں سے نصیب ہوگی، کہ جس مقصد کے لیے زندگی عطا کی گئی ہے، اس مقصد کی طرف اسے توجہ نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی اداس ہی رہے گی۔ جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے دین کو، ہماری کتاب کو تھامے رکھے گا، نہ وہ گمراہی میں مبتلا ہوگا، نہ وہ کبھی بدبخت بن سکے گا۔ لیکن جس کسی نے ہماری کتاب سے، ہمارے دین سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ خوشی کے سامان ہوں گے لیکن خوشی نصیب نہیں ہوگی، زندگی تلخ ہی رہے گی ہمیشہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔